تو اس نے ہم پر فائرنگ کی۔ یہ بھاگا قبرستان سے باہر نکل کے سامنے والی سڑک پر اس نے ایک آدمی کو دبوچ لیا۔ کریم پارک کے علاقہ میں ادھم مچایا ہوا تھا، 5,000 10,000 20,000 50,000 لے کے وہ لوگوں کو فائر مارتا تھا۔ وہ پولیس کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ تھانہ نواب ٹاؤن کی بیک سائڈ پہ کوئی قبرستان ہے، تو وہاں پر اپنے لڑکوں کے ساتھ واردات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے ایک فیملی آئی تھی ساؤتھ افریقہ سے، میاں بیوی تھے، ٹاؤن شپ کے یہ میاں بیوی تھے، تو اس نے اس کو کسی نے سپاری دی، اس کی 10,000 روپیہ دیا کہ جا کے اس کے میاں کو قتل کرو۔ جیسے اس کو ہم لے کر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے، میں ایز اے ASI CIA کوتوالی میں کام کرتا ہوں، اور گزشتہ 17 سال سے میں CIA میں کام کر رہا ہوں۔ کافی کیسز سالو کیے ہیں اور کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ تو میری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ میں کچھ سال قبل اسلم بسا تھا، ایک بڑا فیمس نام کرائم کی دنیا میں، اس کا ایک بھتیجا تھا شجاعت عرف گڈو۔ وہ پولیس کے قابو میں نہیں آتا تھا، آئے دن لوگوں کو فائر مارتا، جگہ ٹیکس لیتا اور رابریاں کرتا، اور بڑے اس نے لاہور میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ تو میں بھی اس کے پیچھے کام کر رہا تھا، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس نے کریم پارک کے علاقہ میں ادھم مچایا ہوا تھا، 5,000 10,000 20,000 50,000 لے کے وہ لوگوں کو فائر مارتا تھا، اور شوٹر بھی تھا۔ تو اسی اثناء میں اس نے ایک ڈپٹی اٹارنی تھے ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ رابری کرتے ہوئے گاڑی میں ان کی ٹانگ پہ اس نے ان کو فائر مار دیا۔ وہ کیس CIA کے پاس ٹرانسفر ہو کے آیا، اس پر بڑی اسٹرگل کی، محنت کی، اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ جب ہم اس کو پکڑنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے، تو اس کو پتہ چلا کہ فلاں پولیس والے جو ہیں وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس نے ہم پر فائرنگ کی۔ ہم پر 3 لوگ تھے، ہم بچ گئے، اس میں اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ ہمیں بچایا۔ پھر ہم اس کے پیچھے پڑے رہے۔ تب میری پوسٹنگ تھی CIA نواں کوٹ، CIA صدر نواں کوٹ کے علاقے میں۔ تو میں بھی اس کے پیچھے کام کرتا رہا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس اثناء میں مجھے انفارمیشن ملی کہ وہ شجاعت عرف گڈو، اسلم بسے کا بھتیجا، تھانہ نواب ٹاؤن کی بیک سائڈ پہ کوئی قبرستان ہے، تو وہاں پر اپنے لڑکوں کے ساتھ واردات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم اپنی ٹیم لے کے وہاں پہ پہنچے۔ جیسے ہم وہاں پہنچے تو ایک گھر تھا، اس میں سے وہ واردات کر کے نکلا باہر۔ جیسے اس کو پتہ لگا کہ باہر پولیس آ گئی ہے، تو مزیداری کی بات ہے، دیکھیں وہ اتنا نڈر تھا کہ جیسے اس کو پتہ لگا کہ پولیس والے باہر آ گئے ہیں، اس نے ہم پر فائرنگ کر دی۔ پہلے بھی وہ کر چکا تھا، عادی مجرم تھا۔ جیسے اس نے فائرنگ کی تو ہماری گاڑی پر ایک فائر لگا، پولیس کا ڈالا تھا جس پہ فائر لگا، اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آگے نواب ٹاؤن قبرستان میں وہ گھس گیا، اور 15 سے 20 منٹ اس کے ساتھ ہماری فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس دوران اس کے شولڈر پر ایک فائر لگا، اور اس کے ایک ساتھی تھا وہ مارا گیا۔ یہ بھاگا قبرستان سے باہر نکل کے سامنے والی سڑک پر اس نے ایک آدمی کو دبوچ لیا، اور اس کے گن پوائنٹ پر اس کو ساتھ اس کی بائک چھینی ہے، اور جیسے یہ بائک چھین رہا ہے، پیچھے سے میں پہنچا ہوں، ہماری ٹیم پہنچی ہے، اور یہ فائر کر رہا تھا۔ فائر کرتے 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 اس کے فائر لگا، ایک اس کے چہرے پہ لگا، ایک اس کے شولڈر پہ لگا، تو یہ نیچے گر گیا۔ جیسے نیچے گرا، ساری پولیس وہاں پہنچ گئی، اس بندے کو جو تھا اس کو بچایا۔ اس کا ابھی تب TV پہ بھی شاٹ چلا تھا، نواب ٹاؤن قبرستان کے بعد یہ پولیس مقابلے میں وہاں پہ مارا گیا۔ جیسے اس کو ہم لے کر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے، تو اس کا ایک کزن تھا، اس کا نام تھا شاید غالباً عمران عرف منو، تو وہ اس کا بیک اپ دے رہا تھا۔ جیسے ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو گاڑی میں ڈال رہے تھے زخمی حالت میں، تو اس نے دوبارہ فائرنگ کر دی۔ دوبارہ فائرنگ میں ہمارے بیک اپ پر جو پولیس والے کھڑے تھے، ان کی فائرنگ سے وہ بھی وہاں پر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ ٹوٹل 3 بندے تھے، ایک بندہ گرفتار ہو گیا، 2 بندے موقع پر مارے گئے۔ تو یہ اس لیے ایک دلچسپ واقعہ کہ اس بندے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا پولیس کا، کوئی ڈر نہیں تھا کسی کا۔ یہ اس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات تھے۔ ان 200 مقدمات میں اس کا سب سے زیادہ کام یہ تھا کہ 20,000 10,000 5,000 لے کر یہ لوگوں کو مارتا تھا، شوٹر تھا،
پیسے لے کر کرائے کا قاتل تھا، اور بڑا اس نے یہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اس کو اس کے کیفر گردان تک پہنچایا۔ یہ میری ایک زندگی کا بڑا انوکھا سا واقعہ ہے کہ یہ بندہ پولیس سے بھی بالکل نہیں ڈرتا تھا، پولیس پر بھی فائرنگ کرتا تھا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انجام پہ پہنچایا۔ ڈکیتیاں بھی اس نے بے شمار کی، اور لاہور شہر کے اندر اس نے ایک فیملی آئی تھی ساؤتھ افریقہ سے، میاں بیوی تھے، ٹاؤن شپ میں رہتے تھے، ٹاؤن شپ کے یہ میاں بیوی تھے، تو اس نے اس کو کسی نے سپاری دی، اس کی 10,000 روپیہ دیا کہ جا کے اس کے میاں کو قتل کرو۔ یہ ٹاؤن شپ میں جاتا ہے، جا کر ان کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ اب بائی چانس وہی بندہ جو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا تھا وہ دروازے کے اوپر آتا ہے۔ جب یہ دروازہ نوک کرتا ہے تو وہ بندہ باہر نکلتا ہے، یہ اس کو فائر مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے وہ بندہ اس کو پکڑتا ہے، اس کی آپس میں ان کی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ اس سے پستول چھینتا ہے اور اسی کے پسٹل سے اس کو فائر مارتا ہے، جو فائر اس کے بازو پہ لگتا ہے۔ جیسے اس کے فائر بازو پہ لگتا ہے تو اس کے ساتھ کا جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے وہ اس کو فائر مارتا ہے۔ وہ جو ساؤتھ افریقہ سے فیملی آئی تھی، غالباً وہ مقدمہ نمبر بھی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ سے فیملی آئی ہوئی تھی، اور وہ بندہ موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے اس کی جو بیوی ہے وہیں پہ روتی چلاتی اس کو اٹھاتی ہے، یہ وہاں سے اس کو فائر مارنے کے بعد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے یہ فرار ہو جاتا ہے۔ آگے اگلی گلی میں پہنچتا ہے، وہاں پر ایک لمس یونیورسٹی کی لڑکیوں کے گھر یہ فائرنگ کرتا ہے۔ وہاں پر بھی اس نے 5,000 روپیہ، ٹاؤن شپ کے 7 بلاک میں یہ مرڈر کرتا ہے، اور 4 بلاک یعنی کہ 3 بلاک چھوڑ کر اس نے پھر پیسے پکڑے ہوتے ہیں، ایک گھر میں یہ فائرنگ کرتا ہے۔ اس فائرنگ میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، ان کے گھر پہ یہ فائرنگ کرتا ہے اور وہاں سے یہ فرار ہو جاتا ہے۔ اتنے کو کیس یہ کرتا ہے، کوئی 150 کے قریب اس نے فائرنگیں کی تھی، جس میں لوگوں کو شدید مضروب کیا، زخمی کیا۔ ایک ڈپٹی اٹارنی ہائی کورٹ کے تھے، ان کو فائر مارا۔ اس طرح اس نے مختلف سنگین وارداتیں کی، اور آخرکار یہ پھر تھانہ نواب ٹاؤن کی بیک سائڈ پہ ہے، نواب ٹاؤن قبرستان، وہاں پر یہ اپنے انجام کو پہنچا۔